بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ تغابن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ تغابن یہ مکی صورت ہے، سوائے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم فتنہ کے یہ آیت مدینہ میں عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت مدینہ میں عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لہ الملک ولہ الحمد دونوں جگہ پر جار مجرور کو حصر کے لیے مقدم کیا گیا، اس لیے کہ حقیقی ملک اور حقیقی حمد اللہ ہی کی ہے، گرچہ مجازی طور پر دوسروں کی بھی حمد کی جاتی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر یہ ما قبل کی دلیل کے طور پر ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہدوننا کی ضمیر بشر کی طرف راجع ہے، ابشر یہدوننا، حالانکہ مرجع مفرد ہے اور ضمیر جمع ہے۔ مرجع مفرد ہے اور ضمیر جمع ہے، تو علامہ جلالین صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ اور شارحین جلالین جواب دیتے ہیں کہ بشر سے جن سے بشر مراد ہے، لہذا بشر میں جمعیت کے معنی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ قرآن کریم کی آیت فآمنوا باللہ ورسولہ یہ مکہ کے کافروں سے خطاب ہے، اور فا جواب شرط پر واقع ہے، اور شرط محذوف ہے، یعنی اذا کان الامر کذلک فآمنوا۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر نقص اور عیب سے تنزیہ اور تقدیس بیان کرتی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی۔ لہ الملک ولہ الحمد، یہ پوری کائنات اسی کی سلطنت میں ہے۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل بھی ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے، جمال ہے، تو یہ بھی اللہ کے مبدأ فیض کی کرم فرمائی ہے۔ اللہ جب چاہے سلب کر لے سکتا ہے اور جب چاہے عنایت کر سکتا ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستحق بھی اللہ ہی ٹھہرا۔ اس کے بعد آیت ہے بچوں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، انسان کے لیے خیر شر، نیکی بدی، کفر و ایمان کے راستوں کے وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی جو آزادی بخشی ہے، اس کے روح سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا، اس نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کرتا، اللہ تعالیٰ اگر کسی پر جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر اور معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا یا کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتا، لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے،
لیکن یہ کفر اس کافر کا عمل و کسب ہے جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا۔ اسی طرح مومن اور مومن کے ایمان کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ایمان اس مومن کا کسب اور عمل ہے جس نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس کسب و عمل پر دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا بھی ملیں گی، سزا بھی ملیں گی، کیونکہ وہ سب اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا، کافر اور مؤمن، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد آدم سب ایک برادری ہے اور دنیا کے پورے انسان اس برادری کے افراد ہیں۔ اس برادری کو دو گروہ میں تقسیم کرنے والی چیز صرف کفر ہے۔ جو شخص کافر ہو گیا اس نے انسانی برادری کا رشتہ توڑ دیا۔ اسی طرح پوری دنیا میں انسانوں میں گروہ بندی صرف ایمان و کفر کی بنا پر ہی ہو سکتی ہے۔ رنگ، زبان، نسب، خاندان، وطن، ملک، کوئی چیز ایسے نہیں ان میں سے کہ جو انسانی برادری کو مختلف گروہ میں بانٹ دے۔ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں اور علاقوں میں بسنے لگے یا مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو تو الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے ہیں۔ اختلاف رنگ، اختلاف زبان، اختلاف ملک، ان تمام کے باوجود سب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھدار انسان ان کو مختلف گروہ قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ پانی کے معاملے میں ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ نوبت بچوں زبانی تکرار سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انصاری نے انصار کو اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا۔ اب دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، مسلمانوں میں فتنہ برپا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ موقع پر فوراً تشریف لے گئے اور سخت ناراضگی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا؟ پھر آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنۃ، اس نعرے کو چھوڑو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گروہ بندی کو ختم کیا، انتشار کو ختم کیا اور بھائی بھائی بن کر رہنے اور جینے کا سلیقہ سکھایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی، شکلیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی، اس لیے کہ اللہ برحال خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات اپنی طاقت اور قوت اور قدرت کے اعتبار سے بناتے ہیں، اس لیے اللہ کا نام ایک مصور بھی ہے۔ تو غور کرو تو کائنات میں کتنی اجناس مختلفہ ہیں اور ہر جنس میں کتنی انواع مختلفہ، کسی کی شکل و صورت کسی سے ملتی نہیں۔ ایک انسان ہی کو لیجئے کہ انسانی چہرہ جو 6-7 مربع اینٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، اربوں انسانوں کا ایک ہی قسم کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک صورت کی بالکلیہ دوسرے سے نہیں ملتی کہ پہچاننا دشوار ہو جائے۔ ہر ایک کا چہرہ الگ ہے، ہر ایک کی رنگت الگ ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کے ذات ہی ہے جو قدرت کے مالک ہے، اور ہر انسان کو اس کے اپنی شباہت کے اعتبار سے بہترین شکل و صورت دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن اولین و آخرین ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور اس دن کو یوم التغابن خسارے کا یا ہار جیت کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن ایک گروہ نقصان اور ایک گروہ فائدے میں رہے گا،
ایک گروہ جیت جائیں گا، دوسرا گروہ ہار جائیں گا. اہل حق اہل باطل پر، اہل ایمان اہل کفر پر، اور اہل طاعت اہل معصیت پر سبقت لے جائیں گے. اور سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے. اگر وہ ایمان لاتے، سب سے بڑی ہار جہنمی کی ہوگی کہ ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں رکھی گئی تھی، اگر وہ ایمان لاتے تو یہ ان سے محروم کیے جائیں گے. اور جنتی بھی اپنا بھائی نقصان محسوس کریں گے کہ اگر وہ دنیا میں اور زیادہ نیک عمل کرتے تو ان کی نعمتوں میں مزید اور اضافہ ہوتا. یہ جنت کا حال. لیکن وہاں پر کچھ مفلس بھی ہوں گے. صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس فیکم. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال و متاع نہ ہو اس کو مفلس سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فلاں لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا یا قتل کیا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا. تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. کوئی اس کی نماز لے جائیں گا، کوئی روزہ لے جائیں گا، تو کوئی زکوٰۃ اور کوئی دوسرے حسنات لے جائیں گا. جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو بچوں، یہ ہے سب سے بڑا مفلس. اللہ میرے آپ کی پوری امت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ما اصاب من مصیبہ، اصابہ کا احدا مفعول بھی محذوف ہے، اور من مصیبہ میں من کی زیادتی کے ساتھ اصابہ کا فاعل ہے. تقدیری عبارت یہ ہے ما اصاب احدا مصیبت، کہ جس شخص کو بھی، جس کسی کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قول فی قول القائل فَإِن تَوَلَّيْتُمْ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، اور تقدیری عبارت یہ ہوں گی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَلَا ضَيْرَ وَلَا بَأْسَ عَلَى رَسُولِنَا، کہ اگر تم نے روگردانی بھی اختیار کی تب بھی ہمارے رسول کے لیے کوئی نقصان پریشانی نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا جزا محذوف کی علت ہے البلاغ. اور اس کے بعد پھر کچھ آیتیں ہیں آپ کے ان تطیعوا، اس عبارت کے اضافے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مضاف محذوف ہے، یعنی اگر تمہاری ازواج اور اولاد کار خیر میں آڑے آئیں تو ان کی اطاعت سے اجتناب کرو. یہ آیت کہا گیا کہ عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح کیا گیا ہے جو شراح نے لکھا ہے. اس آیت کے نزول کا سبب کافروں کا یہ قول تھا کہ لو کان ما علیہ المسلمون حق لصانهم اللہ من المصائب فی الدنیا. لو کان ما علیہ المسلمون حق لصانهم اللہ من المصائب فی الدنیا. اگر مسلمانوں کا مذہب حق ہوتا، اگر مسلمانوں کا مذہب حق ہوتا تو دنیا میں ان کو مصیبت اور تنگی نہ پہنچتی. فتح القدیر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. قلب کو مصیبت کے وقت ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قلب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے
تو ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے، جیسے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اس آیت کے ذیل میں ترمذی اور حاکم ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا، تو ان کے بیوی بچے آڑے آئے اور روکنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی ہجرت کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے دین میں کافی تفقہ حاصل کر لیا ہے، اس سے ان کو کار خیر میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے رنج ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو جو کہ اس کار خیر میں حارج ہوئے تھے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان آیت کو نازل فرمایا، جیسا کہ روح المعانی نے ذکر کیا ہے۔ عطا بن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عوف بن مالک اشجعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے کا ارادہ کیا، ان کے بیوی بچوں نے مل کر ان کو غزوے میں جانے سے روک لیا اور جدائی کو اپنے لیے شاق اور ناقابل برداشت بتایا۔ بعد میں جب عوف بن مالک کو تنبؤ اور ندامت ہوئی تو اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں مذکورہ آیت کا نزول ہوا، جیسے کہ روح المعانی ذکر کیا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں سابق آیت میں جن کے بیوی بچوں کو دشمن قرار دیا، ان کو جب اپنی غلطی پر تنبؤ ہوا تھا تو ارادہ کیا تھا کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے۔ اس پر آیت کے اس حصے میں یہ ارشاد نازل ہوا کہ اگرچہ ان کے بیوی بچوں نے تمہارے لیے دشمنی کا سامان کیا ہے یا دشمنی جیسا برتاؤ کیا ہے کہ تمہارے لیے فرض سے مانے ہوئے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ عفو درگزر اور معافی کا برتاؤ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی مغفرت اور رحمت کی ہے، جو خلاصے کے طور پر معرف القرآن نے پیش کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور اولاد جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں، تمہاری آزمائش ہے۔ بس اس آزمائش میں تم اسی وقت خوش ہو سکتے ہو، سرخرو ہو سکتے ہو جب کہ تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ مال و اولاد انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جہاں اللہ کی نعمت ہیں وہی انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو بچوں، اگر ماں باپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے اور بچپن سے ان کی تربیت کا صحیح نہج اور ایک لاہ عمل اور نظام مرتب اگر کیا ہے، تو یہ اولاد بڑی عمر میں، شادی کی عمر میں، شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی، کہیں نہیں جا سکتی، بھٹک نہیں سکتی، اور اپنا ہر معاملہ ایسی اطاعت شعار اور فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے مشوروں کے ذریعے ہی اپنے معاشرتی مسائل، تجارتی مسائل کو حل کریں گے۔ لیکن شرط ایک ہے بچوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے اولاد کی تربیت صحیح رکھے، ایک مرتب نظام بنائیں بزرگوں کے مشورے سے، اپنے بڑوں کے مشوروں سے، تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ اولاد انشاءاللہ آزمائش نہیں بنے گی بلکہ نعمت بنے گی۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر اولاد کو ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کا مطیع اور فرما بردار بنائے،
اور دین کا خادم بنائیں اور اللہ کو راضی کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور آپ کے طریقہ کار کو اختیار کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.